اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل شد تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر اور سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو تو سبھی نے یاد رکھا، لیکن مقصد ولادت کو فراموش کر دی۔ آمد مصطفیٰ تو سب جانتے ہیں، مقصد آمد مصطفیٰ سے کوئی شناسائی نہیں۔ خالق کائنات نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم مقصد دے کر اس دنیا رنگ و بو میں مبعوث فرمایا۔ قرآن مقدس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالہ سے مختلف الفاظ میں تذکرہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آیا۔ لفظ جاء کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رسول کی بعثت ہوئی، بعثہ کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ اس نے رسول کو ارسال فرمایا۔ ارسال بمعنی بھیجنا، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے رسول کو ارسال فرمایا۔
ان سبھی مقامات بھیجنے والی ذات، مبعوث کرنے والی ذات، ارسال کرنے والی ذات ایک اللہ ہی کی، اور ذات خداوندی کوئی بھی کام حکمت سے بغیر نہیں کرتی، کوئی بھی کام مقصد کے بغیر نہیں کرتی۔ یقیناً جس ذات نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس نے کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی حکمت اور غرض دیکھ کر بھیجا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ قرآن مقدس میں متعدد مواقع پر متعدد مقاصد بیان کیے گئے۔ اسی آیت کریمہ میں دیکھیے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا، من انفسہم، انہی میں سے فرمایا، رسول کی جن میں بعثت ہوئی، رسول انہی میں سے تھا۔ اس لفظ میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو آمد مصطفیٰ سے پہلے ساری دنیا جہالت و ضلالت کے اندھیروں میں گم تھی، نفسا نفسی کا عالم تھا، لوگ انسانی اقدار کو پاؤں تلے روند چکے تھے، ماں بہن بیوی بیٹی میں کوئی امتیاز نہیں تھا، باپ کے انتقال کے بعد ماں کو مال وراثت میں تقسیم کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر قتل و غارت گری شروع ہو جاتی، جو نسل در نسل چلتی۔ شراب عام تھی، جوا عام تھا، وہ تمام تر برائیاں جو کسی معاشرے کے لیے کسی ناسور سے کم نہیں ہوتی، وہ پائی جاتی تھیں۔ اب اس انتہائی گرے ہوئے معاشرے کو ایک رہنما کی ضرورت تھی، ایک ہادی کی ضرورت تھی، ایک حقیقی انسان کی ضرورت تھی۔ پھر اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے حال پر ترس کھاتے ہوئے مبعوث فرمایا، اور بعثت رسول کے لیے ایسے علاقے، ایسے شہر، ایسی قوم
اور کنبے کا انتخاب کیا جو قرائے ارضی میں سب سے بہترین تھا۔ آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کی آمد سے قبل اہل عرب اپنے سوا باقی ساری انسانیت کو عجمی کہتے تھے۔ انہیں اپنے آپ پر ناز تھا، اپنی گفتگو پر ناز تھا، اپنی منطق، اپنے تکلم پر ناز تھا۔ اس لیے خود کو عربی اور دوسروں کو عجمی گونگا کہتے تھے۔ پھر عربیوں میں اہل مکہ کی شان سب سے بلند تھی بیت اللہ کی وجہ سے کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، اور یہ وہ گھر ہے جس میں لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ پھر اہل مکہ میں قریشیوں کی شان بلند تھی۔ قریشیوں میں ہاشمی کنبہ سب سے اونچی شان رکھتا تھا، تو رب کائنات نے قرائے ارضی کی سب سے بہترین جگہ کا انتخاب کیا، سب سے بہترین کنبے کا انتخاب کیا۔ اسی طرف اشارہ فرمایا، من انفسہم، اگر تم ہاشمی ہو تو آنے والا نبی ہاشمی ہے، تم قریشی ہو آنے والا نبی قریشی ہے، تم مکی ہو آنے والا نبی مکی ہے، تم عربی ہو آنے والا نبی عربی ہے، تم انسان ہو تو وہ آنے والا نبی انسان ہے، تم جیسا ہے۔ من انفسہم، اس رسول کو بھیجا کیوں ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ اللہ کی آیتیں لے کر کے تمہارے پاس آیا ہے، اللہ کا کلام لے کر تمہارے پاس آیا ہے، اللہ کی وحی لے کر تمہارے پاس آیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہارے دلوں کو صاف کرے، تمہاری روحوں کو پاک کرے، تمہارے اور اللہ کے مابین تعلق کو مضبوط کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کی طرف سے جو احکام، جو شریعت، جو کتاب اسے ملی ہے، جو تمہیں معاشرت سکھائے گی، جو تمہیں اخلاقیات سکھائے گی، جو تمہیں انسانیت سکھائے گی، جو تمہیں باہمی حقوق بتلائے گی، جو تمہیں معاشرے میں رہنے کا ڈھنگ بتلائے گی، اس کتاب کو لے کر کے تمہاری تربیت کرے گا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت سکھائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوات والتسلیمات اللہ سے دوا لے کر کے تمہارا علاج کریں گے۔ دوا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ وحی ہے جو اس کے پاس آئی ہے۔ علاج کیا کرنا ہے؟ اس نے تمہارا اور اللہ کا تعلق مضبوط کرنا ہے، اس نے تمہیں معاشرے کا بہترین فرد بنانا ہے۔ اب یہ دو بڑے مقصد اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور بھی بے شمار مقاصد ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس نے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ دین حق کو باقی ادیان پر غالب کر دے۔ اب ہر کوئی مختلف سوچ اور فکر کا بندہ ہوتا ہے۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ 50 آدمی بیٹھے ہوں، 50 کی مختلف حاجتیں ہوں، مختلف ضروریات ہوں۔
ایک کو لباس چاہیے، ایک کو جوتے چاہیے، ایک کو کھانے کے لیے کچھ چاہیے، ایک کو پیاس لگی ہے پینے کے لیے کچھ چاہیے، ایک کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، ایک کو علم کی تشنگی ہے، کسی کو سہارا چاہیے، کسی کو محبت چاہیے، کسی کو اپنائیت چاہیے، کسی کو اصول اور قانون معاشرہ چاہیے، کسی کو حقوق کے حوالے سے معلومات درکار ہیں، کوئی چاہتا ہے میرے ساتھ ہر طرح کی معاونت کی جائے، کوئی چاہتا ہے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے منزل تک پہنچایا جائے، کوئی چاہتا ہے مجھے اقتدار کے حوالے سے گر بتلائے جائیں، کوئی چاہتا ہے مجھے معاشرت کے حوالے سے آداب بتلائے جائیں، کوئی چاہتا ہے مجھے اخلاقیات کی تعلیم دی جائے، کوئی چاہتا ہے میرا اللہ سے تعلق مضبوط کیا جائے، کوئی چاہتا ہے میرے دل میں لوگوں کی محبت کو پیوست کیا جائے۔ اب 50 آدمی بیٹھے ہیں، 50 کی ضرورتیں مختلف ہیں، 50 کی حاجتیں مختلف ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے، آ کر کے بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسے کو پانی پلاتا ہے، برہنہ کو لباس دیتا ہے، جس کے پیروں میں جوتا نہیں اسے جوتا پہناتا ہے، جس کو بیماری ہے اس کا علاج کرواتا ہے، جس کو پیسوں کی ضرورت ہے اسے پیسے دیتا ہے، جسے کاروبار کی ضرورت ہے اسے کاروبار سے ہمکنار کرتا ہے، جسے علم کی ضرورت ہے اسے تعلیم دیتا ہے، جسے اخلاق کی ضرورت ہے اس کی تربیت کرتا ہے۔ جو چاہتا ہے میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہو اس کا اللہ سے تعلق بناتا ہے، جو چاہتا ہے مجھے منزل تک پہنچایا جائے اسے ہاتھ سے پکڑ کے منزل تک پہنچاتا ہے۔ ایک ہی آدمی 50 کی مختلف ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اب کوئی اور آ کر ان 50 آدمیوں سے پوچھے کہ وہ جو آیا تھا وہ کس مقصد کے لیے آیا تھا، وہ جو آیا تھا وہ کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ اب 50 مختلف بتائیں گے۔ پیاسا کہے گا وہ پیاسوں کو پانی پلانے آیا تھا، بھوکا کہے گا وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے آیا تھا، برہنہ کہے گا وہ برہناؤں کو لباس پہنانے آیا تھا، حاجت مند کہے گا وہ حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے آیا تھا، بیمار کہے گا وہ بیماروں کا علاج کروانے آیا تھا۔ تو ہر بندہ اپنی حاجت کے پیش نظر اسے ویسا سمجھے گا جیسی اس کو حاجت تھی۔ اس سے معلوم ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کسی ایک پہلو میں کسی ایک حوالے سے معاونت کرنا نہیں، رہنمائی کرنا نہیں تھا، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے او کائنات کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تم جہاں جہاں جو جو حاجت رکھتے ہو، تمہاری جو جو پریشانی ہے مجھے اسی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور اس کی تائید ہوتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کا مطلب بھی یہی ہے کہ جہاں جس کو جو پریشانی ہے اس کی پریشانی کا ازالہ کر دیا جائے۔ اب آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں، لوگوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جو مقاصد لکھے ہیں، ہر ایک نے
اپنے ذوق کے مطابق لکھا ہے۔ وکیل کہتا ہے نبی آئے ہیں وکالت سکھانے کے لیے، جج کہتا ہے نبی آئے ہیں انصاف کے اصول بتانے کے لیے، حاکم کہتا ہے نبی آئے ہیں اصول حکومت بتانے کے لیے، قاضی کہتا ہے نبی آئے ہیں انصاف کی معراج پہ لے جانے کے لیے، استاد کہتا ہے نبی آئے ہیں استادی سکھانے کے لیے، شاگرد کہتا ہے نبی آئے ہیں تعلیم دینے کے لیے، گناہگار کہتا ہے نبی آئے ہیں گناہ بخشوانے کے لیے، ظالم کہتا ہے نبی آئے ہیں ظلم کا کلا کما کرنے کے لیے، ایک عام معاشرے کا فرد کہتا ہے نبی آئے ہیں اصول معاشرت سکھانے کے لیے، باپ کہتا ہے نبی آئے ہیں نبی آئے ہیں حقوق ابوت سکھانے کے لیے، بیٹا کہتا ہے نبی آئے ہیں حقوق ولدیت سکھانے کے لیے، حقوق ولد سکھانے کے لیے، ماں کہتی ہے نبی آئے ہیں حقوق ماں سکھانے کے لیے، بیٹی کہتی ہے نبی آئے ہیں بیٹیوں کے حقوق بتلانے کے لیے، بیوی کہتی ہے نبی آئے ہیں بیویوں کے حقوق بتانے کے لیے، مزدور کہتا ہے نبی آئے ہیں مزدوروں کی شان اونچی کرنے کے لیے، غلام کہتا ہے نبی آئے ہیں غلاموں کو غلامی سے آزاد کروانے کے لیے، حاجت مند کہتا ہے نبی آئے ہیں حاجتیں پوری کروانے کے لیے، ضعیف کہتا ہے نبی آئے ہیں بوڑھوں کا سہارا بننے کے لیے، ضعیف کہتا ہے نبی آئے ہیں بوڑھوں کا سہارا بننے کے لیے، بے سہارا کہتا ہے نبی آئے ہیں سروں پہ دستے شفقت رکھنے کے لیے۔ تو معاشرے کا ہر فرد، معاشرے کے ہر پہلو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام کی آمد کا مقصد وہی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کسی ایک شعبے کے لیے نہیں ہے، نبی ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے کائنات کے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو نبی کی بعثت کا مقصد زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی ہے، زندگی کے ہر پہلو میں لوگوں کو مشکل سے نکال کر آسانی میں لانا ہے۔ اور اگر اس سارے مقصد آمد رسول کو دو جملوں میں بیان کروں، عرض کروں، جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا جو میں نے خطبے میں پڑھی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ نبی اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کو خدا سے جوڑیں، نبی اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کو خدا سے جوڑیں، اور نبی اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں سے جوڑیں۔ یہ دو بڑے مقصد ہیں نبی کی آمد کے، ایک خدا کے بندوں کا جو خدا سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے وہ قائم کیا جائے، چونکہ بندے اور خدا کا گہرا ربط ہے، بندے اور خدا کا گہرا تعلق ہے۔ جو بندہ خدا سے بے تعلق ہو جائے، جو بندہ اپنے خالق کو بلا دے، جو بندہ اپنے رازق کو بلا دے، جو بندہ اپنے رب کو بلا دے، اپنے معبود کو بلا دے، اپنے مسجود کو بلا دے، یقیناً اس بندے کی زندگی عبث ہے، بے مقصد ہے۔ اس لیے پہلا مقصد آمد مصطفیٰ یہ تھا کہ بندوں کو خدا سے ملا دے، خدا اور بندوں کے مابین جو تعلق ناطہ ٹوٹ چکا ہے اسے مضبوط کر دے، تاکہ بندوں کو پتہ چلے ہمارا خالق کون ہے، تاکہ بندوں کو پتہ چلے ہمیں لباس دینے والا حقیقی کون ہے، تاکہ بندوں کو پتہ چلے ہمیں زندگی موت دینے والا کون ہے، تاکہ بندوں کو پتہ چلے ہمیں اولاد سے نوازنے والا کون ہے،
تاکہ بندوں کو پتہ چلے حقیقی مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، تاکہ بندوں کو پتہ چلے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، موت کے بعد کا مواخذہ کیا ہے، تاکہ بندوں کو پتہ چلے ہمارا مسجود معبود کون ہے، تاکہ بندے اپنی جبین نیاز کے تقدس کو در در پہ پامال نہ کریں، ایک خدا کے سامنے جھکنے والے ہو جائیں، اور انہیں جو در در کی ضلالت اور در در کے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں اس سے نجات پائیں، ایک رب کے سامنے جھکنے والے ہو جائیں، اپنے خالق کو اپنے مالک کو پہچان لیں۔ تو نبی کی آمد کا مقصد بندوں کو خدا سے جوڑنا تھا۔ نبی کی آمد کا دوسرا بڑا مقصد بندوں کو بندوں سے جوڑنا ہے۔ یہ جو انسان رہتے ہیں ان کو معلوم ہو انسانیت کیا ہے، انہیں معلوم ہو آپس کے حقوق کیا ہیں، انہیں معلوم ہو بہن بھائی کا رشتہ کیا ہے، انہیں معلوم ہو باپ بیٹے کا رشتہ کیا ہے، ماں بیٹے کا رشتہ کیا ہے، اسے معلوم ہو کہ باپ کے حقوق کیا ہیں، باپ کو معلوم ہو بیٹے کے حقوق کیا ہیں، بھائی کو معلوم ہو بھائی کے حقوق کیا ہیں، اسی طرح عورتیں بھی انہیں بھی آپسی حقوق معلوم ہونے چاہیے، بیٹی کو ماں کے حقوق معلوم ہو، ماں کو بیٹی کے حقوق معلوم ہو، اسی طرح بیوی کو شوہر کے حقوق معلوم ہو، شوہر کو بیوی کے حقوق معلوم ہو۔ یہ جو ان رشتوں میں دراڑ آ چکی ہے، ان رشتوں میں جو فاصلہ آ چکا ہے، نبی آئے ہیں اس فاصلے کو مٹانے کے لیے، نبی آئے ہیں انسانوں کو آپس میں ملانے کے لیے، قبیلوں کو قبیلوں سے ملانے کے لیے، خاندانوں کو خاندانوں سے ملانے کے لیے، علاقے والوں کو علاقے والوں سے ملانے کے لیے، اور انسانیت کو یہ سبق پڑھانے کے لیے کہ تم جو آپس میں بٹے ہوئے ہو، فرقہ واریت کا شکار ہو، اس سے نکل آؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جب تم ایک قرآن کو پکڑ لو گے پھر تم میں فرقہ واریت نہیں رہے گی، نہ مذہب کے اعتبار سے ہوگی، نہ رنگ و نسل کے اعتبار سے ہوگی، نہ علاقے زبان کے اعتبار سے ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ جو قوم قبیلے کنبے ہیں یہ تو پہچان ہے، وگرنہ اللہ کے یہاں وہی عزت والا ہوگا جو صاحب تقوی ہوگا۔ گویا کہ دلوں کے اندر سے یہ جو انفرادیت بری ہوئی ہے، یہ جو نفرت بری ہوئی ہے، جو بغض کینہ بھرا ہوا ہے، اسے نکال کر کے معاشرے کے انسانوں کو ایک بنانے آئے ہیں۔ تو نبی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے آئے ہیں، اور نبی بندوں کو آپس میں جوڑنے آئے ہیں، اور اس جوڑنے کے لیے جو دوا اور دارو کا کام کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، اس کی آیتیں لے کر، اس کا کلام لے کر، اس کی حکمت بری باتیں لے کر، یزکیہم، وہ دلوں کی صفائی کرتا ہے تاکہ ان دلوں میں جو اللہ کو غافل کرنے والا گند بھرا ہے اسے نکالا جائے اور یہاں اللہ کو بسایا جائے، تاکہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ کتاب اور حکمت پڑھا کر سکھا کر عملی نمونہ فراہم کر کے بندوں کو بندوں سے جوڑتا ہے، تاکہ انہیں معاشرے میں رہنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آئے۔ تو آج ضرورت ہے آمد مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ مقصد آمد مصطفیٰ کو یاد کیا جائے، اور مقصد آمد مصطفیٰ تب سمجھ آئے گا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اس حوالے سے بہترین نمونہ نبی کی زندگی ہے۔ نبی کی زندگی پڑھو،
اور نبی کی زندگی قرآن بھی ہے۔ کان خلقہ القرآن۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا نبی کی زندگی کیا ہے، نبی کی سیرت کیا ہے؟ فرمانے لگی قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، جو قرآن ہے نا یہ نبی کی سیرت ہے، یہ نبی کے اخلاق ہیں، یہ نبی کا کردار ہے۔ تو قرآن پڑھو، سمجھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے نبی کی زندگی کیا ہے، اور پھر نبی کی زندگی کو اپنا کر اللہ سے بھی تعلق مضبوط کر سکو اور بندوں سے بھی تعلق مضبوط کر سکو، بہترین انسان بن سکو۔ تو آئیے اس عزم کا اظہار کریں کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں۔ ہوتا ہے جن سے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔